الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت مولانا مفتی محمود قدس اللہ سرہ العزیز کو ہم سے جدا ہوئے 4 عشروں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، 43 کا گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یوں محسوس ہوتا ہے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے تو ان کے ساتھ خاصا وقت گزارا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ میں اور دینی جد و جہد میں جو نمایاں کردار ادا کیا، بالخصوص 73 کے دستور کی ترتیب میں، اس کے نفاذ میں حضرت مولانا مفتی محمود کا کلیدی کردار تھا، اور اس وقت ملک کی سیاسی اور دینی قوتوں کو متحد کر کے ایک فارمولے پہ متفق کرنا اور پارلیمنٹ سے دستور کی منظوری کے لیے ماحول فراہم کرنا، اس میں کلیدی کردار مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کا ہے، جن میں مولانا شامل نورانی بھی ہیں، پروفیسر غفور احمد بھی ہیں، اور دوسرے حضرات بھی ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں۔ ان سب کا کریڈٹ ہے کہ 73 کا دستور ملک کو متفقہ طور پر دیا، اس میں ایک اہم کردار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے ایک صوبے میں جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اردو مظلوم زبان ہے، ہماری قومی زبان ہے، دنیا کی بڑی زبان ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں آج بھی بے بسی کا شکار ہے۔ مولانا مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ بنے سن 72 میں، تو انہوں نے اردو کو دفتری زبان بنانے کا اعلان کیا، شراب پہ پابندی کا اعلان کیا، تقاوی قرضوں پر سود کی معافی کا اعلان کیا، یہ اقدامات کیے۔ لیکن یہ اقدامات بہت دفعہ اعلانات ہوئے ہیں، وفاق میں بھی، صوبوں میں بھی، اصل بات عمل درآمد کی ہے۔ عمل درآمد اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، جو ابھی تک اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ بہرحال مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت میں، تحریک نفاذ شریعت میں، قرارداد مقاصد کو دستور کا باضابطہ حصہ بنانے میں اور دیگر حوالوں سے جو کلیدی کردار اور خدمات سر انجام دی ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ان کی تعلیمات اور افکار سے واقفیت حاصل کر کے ان کی رہنمائی میں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ مولانا مفتی محمود کے رفقاء اور ان کا خاندان جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے، ان کی روایات کو قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ پاک اسباب، مواقع، توفیق اور قبولیت سے بہرور فرمائے۔ الحمد